نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے ما ترک جو چھوڑ کر جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی اولاد نہ ہو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو پھر تمہارے لیے چوتھائی ہے مما ترکنا جو وہ چھوڑ کر جائیں من بعد وصیت پر عمل کرنے کے بعد یوصین بہا جو وصیت کر کے وہ جائیں او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولد اور اگر تمہاری اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے مما ترکتم جو تم چھوڑ کر جاؤ من بعد وصیت پر عمل کرنے کے بعد توصون بہا جو تم وصیت کر کے جاؤ گے او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ معزز سامعین، وراثت کی جو ہم نے وراثت کے جاری ہونے کی 3 علتیں یا 3 ذرائع پڑھے تھے، ان میں سے پہلا کیا تھا؟ نسب۔ کیا تھا جی؟ نسب۔ یعنی نسب کی وجہ سے وراثت آگے منتقل ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز جس میں وراثت جاری ہوتی تھی وہ ہے نکاح۔ کیا ہے؟ نکاح۔ یعنی نکاح بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے زوجین ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار تسلیم کیے جاتے ہیں، حقدار بن جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ ولایت یا ولا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ولائے عتاق اور ولایت یہ 2 چیزیں تھیں۔ بہرحال میں نے پہلے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو گزشتہ آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے نسب کی بنیاد پر جو وراثت کے حقدار بنتے ہیں ان کو بیان فرمایا تھا اور ان کے حصے بھی بیان کر دیے تھے۔ اب آج کی اس آیت مبارکہ کے حصہ جو ہم نے آج تلاوت کیا ہے، اس میں نکاح کی بیس پر، نکاح کی بنیاد پر جو وراثت میں حقوق بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے معزز سامعین یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے جو طریقہ کار پڑھا ہے وہ ہمارے ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے ترکے میں سے کیا عمل سر انجام دیا جائے گا؟ جی، تجہیز و تکفین۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تجہیز و تکفین ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرض کو ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وصیت پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور وصیت پر عمل، کتنی وصیت پہ عمل ہوگا؟ تیسرا حصہ، تہائی جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر قرض جو ہے وہ سارے کا سارا مال قرض کے اندر جا رہا ہے تو پھر گریز نہیں کیا جائے گا، بلکہ سارے کا سارا مال دے کر بھی قرض کو ادا کرنا ضروری ہے، واجب کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ معزز سامعین، یہاں میں نے کہا کہ نکاح کی بنیاد پر جو وراثت کے اندر حصہ بنتا ہے میاں کا یا بیوی کا، اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کا کیا حصہ بنتا ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کا کیا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ان دونوں کی 2 حالتیں ہیں۔ اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو شوہر، اس کی بھی جو ہے وہ 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ بیوی کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر شوہر فوت ہوا ہے تو اس کی بھی 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تو بیوی فوت ہوئی ہے تو بیوی کی یا تو اولاد ہوگی یا پھر اولاد نہیں ہوگی۔ اسی طرح شوہر ہے کہ اگر شوہر فوت ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے تو حصہ مختلف ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو حصہ اور ہے۔
بات سمجھے؟ ظاہر سی بات ہے نا، یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ اگر اولاد ہے تو پھر اولاد کو بھی تو حصہ آئے گا نا، تو اگر اولاد ہے تو ان کا حصہ نکل جائے گا، تو پیچھے اگر خامند ہے تو اس کا کم ہو جائے گا، بیوی ہے تو اس کا بھی کم ہو جائے گا، اس لیے کہ اولاد کو بھی دینا ہے۔ تو اس لیے دو صورتیں ہیں، اور دونوں صورتوں کے الگ الگ حصے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اب ذرا دیکھیے آیت مبارکہ کو، فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو کچھ بھی چھوڑ کر جائیں اس میں تمہارے لیے آدھا ہے۔ تم کتنے کے مالک ہو؟ نصف کے مالک ہو۔ اور میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ ما ترک کا معنی یہ نہیں کہ صرف جو کیش چھوڑ کر جائیں، نقدی چھوڑ کر جائیں، بلکہ جو بھی ان کے نام پر ان کے پاس ان کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ وراثت میں ہے، وہ سب کچھ تقسیم ہوگا۔ بات سمجھیں؟ وہ نقد ہے، وہ کیش ہے، بینک بیلنس ہے، وہ زیور ہے، وہ جو ہے وہ کوئی پلاٹ ہے، دکان ہے، مکان ہے، جو کچھ بھی ہے، سامان بھی حد تک ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہیں، اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، یہ آدھا کب شوہر کو ملے گا؟ جب کہ بیوی کی اولاد نہ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ اولاد سے مراد یہاں ہر طرح کی اولاد ہے، اگرچہ اس خامن سے ہو یا بیوی کے پاس جو ہے وہ پہلے کسی خامن سے اولاد ہو، تو بہرحال ان بچوں کو حصہ ضرور ملا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے کتنا حصہ ہے؟ نصف ہے تمہارے لیے، ما تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں، إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، یہ کب ہے؟ جب کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو جب اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا مل گیا؟ کل چھوڑ کے جو گئی ہے اس کا آدھا اس کو مل جائے گا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا، آدھے کا شوہر مالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تب ہے جب اولاد اچھا اگر اولاد ہو تو پھر آگے دیکھیے، فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے چوتھائی ہے۔ اگر بیویوں کی اولاد تھی تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ پھر شوہروں کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی ملے گا۔ کم ہو گیا نا جی، پہلے آدھا مل رہا تھا جب اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر اولاد ہے تو اب کتنا ملے گا؟ اب چوتھائی ملے گا۔ مما ترکنا، جو بھی وہ چھوڑ کر جائیں، لیکن اصول وہی ہے، من بعد وصیت یوصین بہا، جو وصیت کر کے گئی ہیں اس پر عمل کرنے کے بعد، او دین، یا ان پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ترتیب میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی تھی، کل بھی اس کی حکمت بیان کی تھی کہ دین کو اللہ نے بعد میں رکھا، وصیت کو پہلے رکھا، حالانکہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا پھر وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدلی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ دین کا مطالبہ کرنے والے عموماً لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کے دباؤ کی وجہ سے اور ان کے آنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ان کی ادائیگی کر دیتا ہے، لیکن چونکہ وصیت پر عمل کرنے کا مطالبہ کوئی ظاہری طور پہ کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی طرف خیال کم جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہیں دین کی ادائیگی میں وصیت رہ نہ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو قرضہ ادا کرنے کے بعد وصیت پر بھی عمل کیا جائے گا۔ اچھا اب آگے دیکھیے، یہ تو تھا شوہروں کا حصہ، اب بیویوں کا حصہ۔ اگر شوہر فوت ہو جائے، ٹھیک ہے جی، ضروری تو نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ بیوی ہی نہیں فوت ہونا ہے، شوہر بھی تو پہلے جا سکتا ہے۔ تو اگر شوہر فوت ہوا ہے تو پھر بیوی کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ ان کے لیے چوتھائی ہے، ان کے لیے یعنی کن کے لیے؟ بیویوں کے لیے۔ اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو بیویوں کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو بھی تم چھوڑ کر جاؤ۔ لیکن یہ کس صورت میں؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، جب کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو اس کے کل ترکے کا کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھائی حصہ ملے گا۔ کتنا ملے گا جی؟ چوتھائی حصہ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر دوسری صورت ہے یعنی شوہر کی اولاد تھی تو پھر کتنا ملے گا؟ فرمایا فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ایسی بیوی کا 8واں حصہ ہے، ایسی بیوی کا سمن 8ویں کو کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے جی. ثمانیہ 8 کو کہا جاتا ہے. سمن جو ہے سمن کا معنی 8واں حصہ. فلہن الثمن، اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا. مما ترکتم، جو بھی تم چھوڑ کر گئے ہو، جو بھی تم چھوڑ کر گئے ہو. من بعد وصیۃ توصون بہا، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد، جو وصیت تم کر کے گئے، او دینن، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو قرض تم پر تھا. بات سمجھے نا جی. تو گویا کہ گزشتہ آیات طیبات میں نسب کی وجہ سے جو حصے بنتے ہیں اللہ نے ان کو بیان فرمایا تھا. توجہ ہے جی؟ ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اب ہم ذرا اس کو دہرائی کر لیں، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مذکر و مؤنث کے حصے طے کیے کہ مرد کا کتنا حصہ ہے؟ عورت سے 2 گنا، عورت سے 2 گنا. ٹھیک ہے جی. عورت کا اگر 1 حصہ ہے تو مرد کے 2 حصے، عورت کے مقابلے میں مرد کا 2 گنا حصہ ہوگا. ایک تو اللہ نے یہ بیان فرمایا. پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹی، اس کا حق بیان فرمایا. ٹھیک ہے جی. ہاں، آج بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ سب سے پہلے مقرر کیا ہے اور فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، کہ اگر تو تمہاری ایک بیٹی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تو اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس کو نصف ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ایک بیٹی سے زائد بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ 2/3. ٹھیک ہے جی. ہاں، 2 ثلث کہہ لیں یا 2/3 کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، 2/3. تو اب یہ ان سب پہ تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، کہ تمہارے والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. مما ترک ان کان لہ ولد، اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، اولاد ہے تو والدین کا کتنا حصہ ہے؟ 6واں حصہ. وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا، 3واں حصہ. ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 3واں حصہ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی بھی موجود ہیں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت پر عمل کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہی نکاح کی بنیاد پر جو حصے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا جو آج ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس میں کلالہ کے حکم بیان ہو رہے ہیں، اور کلالہ اس مرد و عورت کو کہا جاتا ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہاں، اس کے جو ہے وہ یہاں پہ حصے بیان ہو رہے ہیں. تو یہ ایک آیت مزید ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آگے اس صورت کی آخری آیت میں چند حقوق بیان ہوں گے وراثت سے متعلق، اور پھر اس آیت کے بعد اس سپارے کی جو آخری آیت مبارکہ ہے اس میں نکاح کے جو رشتے ہیں، یعنی کن سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان کے احکام آگے آ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے.